ذرا ایک لمحے کو آنکھیں بند کیجئے، تصور کیجئے ایک ایسا منظر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے۔ فضا میں سکوت چھایا ہوا ہے، سانسیں تھم سی گئی ہیں، سب کی نظریں محبت و عقیدت سے آپ کے چہرے انور کی طرف جمی ہیں۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ ایک جملہ دہراتے ہیں: خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ لمحہ بھر کو دل کانپ اٹھے، آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ آخر یہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر سخت الفاظ استعمال فرما رہے ہیں؟ وہ شخص جسے ہم عام حالات میں شاید گنہگار بھی نہ سمجھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ایمان پر 3 بار قسم کھائی کہ وہ مومن نہیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہمارے اپنے اخلاق کا چہرہ دکھاتا ہے۔ ایک ایسا منظر جہاں مدینہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا ہو، ہر صحابی کی آنکھیں حیرت اور خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئی ہوں، اور ہر کوئی سوچ رہا ہو کہ ابھی کیا بات کہی جانے والی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، وہ مدینہ کے مسجد نبوی کا منظر ہے۔ دن عام دنوں جیسا تھا، لیکن اپنی گفتگو میں مشغول تھے، کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگ وضو کے لیے جا رہے تھے، مگر اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ نکلے جو سن کر ہر دل دہل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بلند آواز میں فرمایا: خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ یہ الفاظ اتنے شدید تھے کہ سننے والے دم بخود رہ گئے۔ آخر کون ہے وہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی نفی فرما رہے ہیں؟ آخر ایسا کیا جرم ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اس پر 3 مرتبہ قسم کھا کر ایمان کی نفی کی جا رہی ہے؟ ذرا رک کر سوچیں، ایمان کی نفی کب کی جاتی ہے؟ جب کوئی انسان کفر اختیار کرے، جب کوئی شخص دین سے پھر جائے، جب کوئی ایسا گناہ کرے جو ناقابل معافی ہو۔ لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے۔ یہاں نہ کوئی بت پرستی کا ذکر ہے، نہ نماز چھوڑنے کا، نہ روزہ توڑنے کا، نہ سود کھانے کا۔ پھر ایسا کیا ہے جو اتنا خطرناک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھائی؟ یہ سوال اتنا عجیب تھا کہ صحابہ کرام کی نظریں آپس میں ملی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ کسی کے دل میں وسوسہ آیا کہ شاید یہ منافقین کے بارے میں ہوگا، کسی نے سوچا شاید یہ کافروں کے بارے میں ہوگا، مگر ساتھ ہی سوال بھی اٹھا: کیا ہم میں سے کوئی تو ایسا نہیں جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ کیا یہ انتباہ ہم سب کے لیے نہیں؟ اسی خاموشی اور سراسیمگی کے عالم میں ایک صحابی ہمت کر کے آہستہ آواز میں عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ، وہ شخص کون ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی اٹھ رہا ہوگا، ہے نا؟ آپ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے منافی قرار دے رہے ہیں؟ وہ کون سی عادت ہے جو بظاہر ہمیں چھوٹی لگتی ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے نزدیک اتنی بڑی ہے کہ ایمان کی روشنی بجھا دیتی ہے؟ یہاں رکنا پڑے گا، کیونکہ یہی وہ نقطہ ہے جو ہماری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیں سوچنا ہوگا، کہیں یہ گناہ ہم سے تو نہیں ہو رہا، کہیں یہ عادت ہماری زندگی میں تو نہیں بس گئی۔ یہ راز اگلی سطور میں کھلے گا، لیکن یاد رکھیے، جب یہ راز کھلے گا تو شاید آپ کے دل پر چوٹ لگے گی، شاید آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو عام ہے لیکن انجام غیر معمولی۔ یہی وہ بات ہے جو ہمیں جھنجھوڑ دے گی کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور کردار کی حقیقت کا نام ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ایک صحابی ہمت کر کے آہستہ آواز میں عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ، وہ شخص کون ہے؟ خاموشی چھا گئی۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے دل کانپ رہے تھے۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گونج رہے تھے: خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اور دوسری طرف سب کے ذہنوں میں سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر وہ کون ہے؟ کون ایسا بدبخت ہے جس کے بارے میں ایمان کی نفی کی جا رہی ہے؟ ہمت کر کے ایک صحابی عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سن کر سب کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ سوچئے یہ الفاظ سن کر صحابہ پر کیا گزری ہوگی، کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا ہمیں کتنا چھوٹا گناہ لگتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کے منافی قرار دے دیا ہے۔ یہاں صرف برابر تعاون کرنا نہیں، بلکہ پڑوسی کو کسی بھی طرح کی ایذا پہنچانا، چاہے وہ زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، یا رویے سے ہو، یا بے حسی سے ہو، سب شامل ہے۔ یہاں ایک لمحے کو ہم رکیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچا؟ کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے گھر کے ساتھ رہنے والے لوگ ہم سے خوش ہیں یا ہماری بدخلقی سے تنگ؟ ہمارے لہجے کا زہر، ہماری بے رخی، ہمارے گھر کا شور شرابہ، ہماری بے حسی، کیا یہ سب ہمارے ایمان کے چراغ کو بجھا نہیں رہا؟ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی بھی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، لیکن اگر ہمارا کردار ایسا ہے کہ پڑوسی ہم سے تنگ ہیں تو یہ عبادات ہمیں ایمان کی اصل روشنی سے نہیں دے پاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بار بار حسن اخلاق پر زور دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں فرماتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور دور کے پڑوسیوں، ساتھ والے ساتھیوں، مسافروں اور غلاموں کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ دیکھیے، پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، قریبی ہو یا اجنبی، سب کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جبرائیل مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اسے وراثت میں شریک کر دیں گے۔ یہ تعلیم ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ ہم عبادات کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے دل توڑ کر اللہ کو ناراض مول لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بدخلقی کوئی بڑی بات نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی بدخلقی ایمان کو جڑ سے ہلا دیتی ہے۔ یہاں ایک سوال ہر سننے والے کے دل میں اٹھنا چاہیے، کیا میرا ایمان محفوظ ہے؟ کیا میرے رویے سے میرے پڑوسی خوش ہیں؟ کیا میرے لہجے سے کسی کا دل نہیں ٹوٹتا؟ کیا میرے اخلاق سے لوگ اسلام کی خوشبو محسوس کرتے ہیں یا بدبو؟ یہ وہ سوالات ہیں جن سے ہم اکثر بچ نکلتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایمان کا دار و مدار رکھ دیا ہے، یہاں تک کہ ایک نہایت اہم نقطہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ ایمان محض دل میں عقیدہ رکھنے یا زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام نہیں۔ ایمان ایک مکمل طرز حیات ہے جو دل، زبان اور عمل تینوں پر محیط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ایمان کو اخلاقیات اور کردار کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ یعنی ایمان کا حسن عبادات کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ اگر نمازیں ہو رہی ہوں، روزے رکھے جا رہے ہوں، ذکر و اذکار ہو رہا ہو، لیکن اخلاقیات میں کمی ہو تو یہ ایمان کے کمال میں کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو اپنے اخلاق میں سب سے بہتر ہوگا۔ یہ الفاظ ہر اس شخص کے لیے آئینہ ہے جو خود کو مومن کہتا ہے لیکن لوگوں کے دل توڑتا ہے، زبان سے زخم دیتا ہے اور پھر بھی سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ ایک اور حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، اور شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ یہ جملے ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص کافر ہو گیا، بلکہ اس لمحے اس کے دل سے ایمان کی روشنی کھینچ لی جاتی ہے، جیسے چراغ بجھا دیا گیا ہو۔ جب وہ توبہ کرتا ہے تو چراغ دوبارہ جل اٹھتا ہے۔ سوچیں، اگر بدکاری، چوری یا شراب نوشی ایمان کو ختم کر سکتی ہیں تو کیا پڑوسی کو اذیت دینا، وعدہ توڑنا، دھوکہ دینا، غیبت کرنا، یہ سب ہمارے ایمان کو مجروح نہیں کرتے؟ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں وعدہ پورا کرنے کی صفت نہیں اس میں دین نہیں۔ یہاں ایک حقیقت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی دعوت ہی حسن اخلاق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا، اور بے شک آپ اعلیٰ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔
یہی اخلاق تھے جنہوں نے دشمنوں کو دوست بنایا، کافروں کو مومن بنایا اور ظالموں کے دل نرم کیے۔ مگر افسوس، آج ہم نے ایمان کو صرف عبادات تک محدود کر دیا ہے اور کردار کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم خود سے یہ سوال کریں، کیا ہمارے پڑوسی، رشتہ دار اور ساتھی ہمیں ایک اچھے اخلاق والے مومن کے طور پر جانتے ہیں؟ کیا ہمارے وعدے، ہماری گفتگو اور ہمارا رویہ لوگوں کو اللہ کی یاد دلاتا ہے؟ یا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں جن سے پڑوسی محفوظ نہیں؟ یہاں بات صرف ایمان کے دعوے کی نہیں بلکہ ایمان کے ثبوت کی ہے، جو ہمارے کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ کردار اور ایمان کے تعلق کو صرف الفاظ میں نہیں بلکہ صحابہ کی کرام کی رضی اللہ عنہم کی زندگیاں عملی نمونہ بن کر دکھاتی ہیں۔ ان کی زندگیوں میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں جو یہ سکھاتے ہیں کہ مومن کی پہچان صرف عبادات سے نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور امانت داری بھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک غلام کو مار رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو ارشاد فرمایا، ابو ذر، یہ تمہارا غلام ہے، تم پر اس پر قدرت ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تم پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت ابو ذر یہ سن کر اتنے لرز گئے کہ فوراً غلام کو آزاد کر دیا اور کہا، یا رسول اللہ، آج کے بعد میں کسی غلام کو کبھی نہیں ماروں گا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان صرف اللہ کے ساتھ تعلق کا نام نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق کا نام بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدل دیکھ لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدل ایمان کی عملی تصویر ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے شکایت کی کہ گورنر نے اسے ناحق کوڑے مارے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً گورنر کو بلایا، کوڑے ہاتھ میں دیے اور کہا، جتنا تم نے ظلم کیا اتنے ہی کوڑے اب تمہیں لگیں گے۔ یہ تھا ایمان کا وہ عملی مظاہرہ جس نے امت کو عدل و انصاف سکھایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی گواہی دیکھ لیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 برس خادم رہے، فرماتے ہیں، میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے نہیں سنا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی مجھے ڈانٹا۔ یہ کردار کی وہ بلندی تھی جس نے دشمنوں کو بھی گرویدہ بنا دیا۔ ان مثالوں کا مقصد صرف کہانیاں سنانا نہیں بلکہ یہ بتانا ہے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق کو بھی ویسا ہی بنانا ہوگا۔ آج ہم نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تو کرتے ہیں لیکن پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دھوکہ دیتے ہیں، وعدہ توڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں صاف فرمایا، سب سے بدترین شخص وہ ہے جس سے لوگ اس کے شر کی وجہ سے دور رہیں۔ یعنی اگر لوگ ہم سے بات کرنے سے گھبراتے ہیں، اگر لوگ ہماری زبان سے ڈرتے ہیں، اگر لوگ ہمارے وعدوں پر اعتماد نہیں کرتے تو ہمیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں عبادات کا شوق تو بڑھ رہا ہے لیکن اخلاقیات کا فقدان ہے۔ ہم مساجد میں صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں مگر بازار میں دھوکہ دیتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن زبان غیبت اور چغلی سے پاک نہیں ہوتی، سجدے طویل ہوتے ہیں لیکن دل میں کینہ، حسد اور نفرت بھری ہوتی ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جو ہمارے ایمان کی کمزوری کا ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم ایمان کے حقیقی مفہوم کو سمجھیں تو یہ صرف دل میں یقین رکھنے یا زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں۔ ایمان وہ روشنی ہے جو انسان کے کردار، عمل، رویے اور تعلقات میں جھلکتی ہے۔ یہی وہ روشنی معاشرے کو منور کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ حسن اخلاق کو لازم قرار دیا، یہاں تک کہ فرمایا سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے بہترین اخلاق والا ہو۔ جب معاشرے کے لوگ ایماندار، خوش اخلاق ہوتے ہیں تو وہاں سکون، عدل اور محبت جنم لیتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، کاروبار میں دھوکہ نہیں ہوتا، رشتہ داریاں مضبوط رہتی ہیں اور پڑوسی ایک دوسرے کے غم و خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو مدینہ میں قائم ہوا تھا، جہاں مہاجرین و انصار نے ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیں، اور یہ قربانیاں صرف ایک عبادات کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی روشنی سے ممکن ہوئیں۔ اس کے برعکس جب ایمان صرف زبان تک محدود ہو جائے اور کردار سے غائب ہو جائے تو معاشرہ بکھرنے لگتا ہے۔ آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں، زبان پر کلمہ لیکن عمل میں جھوٹ، مساجد میں نماز مگر بازار میں دھوکہ، رمضان میں روزے مگر باقی سال بھر بے ایمانی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے، دلوں میں نفرت بڑھتی ہے، رشتے کمزور ہوتے ہیں اور معاشرہ ظلم و فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کرنے کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ فرمایا، جب کوئی وعدہ کرے اور پورا نہ کرے تو وہ منافق ہے۔
یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا ہر قول اور وعدہ اللہ کے ہاں ذمہ داری ہے۔ آج کاروبار میں دھوکہ دینا، ادھار واپس نہ کرنا یا کسی کا حق مار لینا عام ہو چکا ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مومن وہ ہے جو اپنے وعدے اور امانت میں سچا ہو۔ جب ہم بد اخلاق ہو جاتے ہیں، پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں رہتے، وعدے توڑتے ہیں، تو یہ صرف ایک فرد کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ پورے معاشرے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر کہا، وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ غور کریں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے انکار تک فرمایا۔ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے وعدوں کو پورا کرنا شروع کر دیں، زبان سے نرم گفتگو کریں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور امانت داری کو اپنائیں، تو صرف ہماری ذات نہیں بلکہ پورا معاشرہ سنور جائے گا۔ ہم وہ امت ہیں بن جائیں گے جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تصور کیجئے، ایک انسان جو دن رات عبادت میں مصروف ہے، قرآن پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، لیکن اس کا اخلاق ایسا ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں، اس کے وعدے ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو وہ حیران رہ جائے گا کہ اس کے اعمال نامے میں نیکیاں ہونے کے باوجود وہ خالی ہاتھ کھڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی بد اخلاقی اور وعدہ خلافی سے سب کو نقصان پہنچایا، اور قیامت کے دن سب لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ شخص گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان سوچے گا کہ کاش دنیا میں لوٹ سکتا، مگر تب پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ تحریر صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے آج کے معاشرے کی تصویر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی سے اپنا محاسبہ کریں۔ کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں؟ کیا ہمارے پڑوسی ہم سے محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے وعدے پورے ہوتے ہیں؟ کیا ہم کسی کے حق میں خیانت نہیں کرتے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو یاد رکھیں، ابھی وقت ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں، ہم بدل سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حدیث ایمان کا معیار طے کرتی ہے کہ ہماری زبان کسی کو تکلیف نہ دے، ہمارے ہاتھ کسی کا نقصان نہ کریں۔ اگر ہم نے یہ اصول اپنا لیا تو صرف دنیا میں سکون پائیں گے بلکہ آخرت میں بھی نجات کے حقدار بنیں گے۔ ذرا سوچئے، اگر آج موت آ جائے اور ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو کیا ہمارا ایمان ایسا ہے جو ہمیں نجات دلا سکے، یا ہم صرف ظاہری عبادات کے سہارے بیٹھے ہیں جبکہ ہمارے اخلاق، وعدے اور رویے ایمان سے خالی ہیں؟ یاد رکھیں، ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں بلکہ کردار کے ہر پہلو میں جھلکنے کا نام ہے۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ نہ ہم جھوٹ بولیں گے، نہ وعدہ توڑیں گے، نہ کسی کو تکلیف دیں گے، نہ کسی کی امانت میں خیانت کریں گے۔ ہم اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے۔ یہی ایمان کی اصل روح ہے۔ اگر ہم نے یہ روش اپنا لی تو یقین مانیے دنیا میں بھی سکون ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، دعائیں قبول ہوں گی اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔